غیر ملکی خواتین کیس میں مریم نواز نے اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا، اپنی فیملی کو بچانے کے لیے واقعات کو مسخ کیا، شہادتوں کو پولیس کے ذریعے مسخ کرایا۔ مریم نواز کے بہنوئی اور اسحاق ڈار کے بیٹے علی ڈار ہیں وہ باس جن کا FIR میں ذکر ہے، ان کی تصویریں موجود ہیں جن میں وہ غیر ملکی خواتین کو لے کر پھر رہے ہیں۔ DIG آپریشنز فیصل کامران کو شرم آنی چاہیے۔ فیصل کامران مریم نواز کو خوش کرنے اور اپنی نوکری بچانے کے لیے شواہد برباد کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ مریم نواز اس کیس کے بعد کس منہ سے کہیں گی کہ خواتین ان کی ریڈ لائن ہے؟ بلکہ زیادہ موضوع یہ ہوگا کہ مریم نواز کہیں کہ میری فیملی میری ریڈ لائن ہے، میرے عزیز، میرے رشتہ دار، میرے گھر والے میری ریڈ لائن ہے۔ خبردار جو کسی نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی بھی کوشش کی تو۔ دوستو، یہ سخت ترین الفاظ استعمال کیے ہیں سینئر صحافی عمران شفقت نے اپنے ویلاگز میں۔ کہنے لگے اس کیس کا کھرا اسحاق ڈار سے ہوتا ہوا مریم نواز کی جانب جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا۔ اوپر سے پروپیگنڈا یہ کیا مریم نواز نے حکم دیا کہ 2 گھنٹے کے اندر ٹریس کیا جائے ملزمان کو۔ اسحاق ڈار کے دفتر سے لگوائے گئے ان خواتین کے ویزے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا کہ اسحاق ڈار ان کے ویزے لگانے میں شامل نہ ہوں؟ اور اب اس کیس کا کھرا مریم نواز کی جانب جا رہا ہے۔ مریم نواز کی مرضی کے بغیر فیصل کامران یہ کام کر ہی نہیں سکتے تھے۔ سیف سٹی تو چھوڑیں، وہ تو پرائیویٹ کیمروں کی بھی CDR ساتھ لے گئے۔ دوستوں، اب آپ کمنٹ کر کے بتائیں کیا آپ سینئر صحافی عمران شفقت کی باتوں سے متفق ہیں یا نہیں؟ مالی لین دین کا نہیں، اجتماعی زیادتی کا کیس نکلا۔ اجتماعی زیادتی کا، جی ہاں دوستو، لاکھ کوشش کی گئی غیر ملکی خواتین کے کیس کو مالی لین دین کا تنازع بنانے کی، پر سچائی سامنے آ ہی گئی۔ DNA میچ ہو گیا غیر ملکی خواتین سے زیادتی کرنے والے 3 ملزمان کا۔ سب سے پہلے یہ ظلم ڈھایا ان بیچاری خواتین پہ ملزم نواز نے، اس کے بعد نواز کے اکسانے پہ دیگر ملزمان نے بھی ہوس کا نشانہ بنایا ان بیچاری لڑکیوں کو۔ DNA رپورٹ کو تفتیش کا حصہ بنا لیا ہے پولیس نے۔ اصل میں پولیس نے 8 ملزمان کے DNA سیمپلز کراس میچ کے لیے فورنزک لیب بھیجے تھے۔ باقی ملزمان کے DNA سیمپلز کی مزید جانچ کی جا رہی ہے، مگر یہ نہیں معلوم کہ کیا اسحاق ڈار کے نواسے احمد رضا ڈار کے DNA کے نمونے بھی بھیجے گئے تھے کراس میچ کے لیے یا نہیں؟ کیا احمد رضا ڈار کا DNA بھی میچ کر گیا یا نہیں؟ خیر، 3 ملزمان کی ان مظلوم خواتین سے زیادتی تو ثابت ہو گئی نا۔ اب بتائیں کہاں ہیں وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ یہ تو محض مالی لین دین کا کیس تھا اور بس؟ او بھائی، ایران نہیں معافی دے رہا UAE کو۔ پہلے ڈرون مار مار کے تباہ کر دی معیشت UAE کی، اور اب تیل کا ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ وہ ایسے کہ نہایت شاندار انٹری ماری ہے ایران نے تیل کی دنیا میں۔ ایران دھڑا دھڑ فروخت کیے جا رہا ہے اپنا تیل۔ اس صورتحال کا شدید نقصان ہو رہا ہے UAE کو، اور ابھی تو مزید ہوگا، کیونکہ جب امریکہ ایران امن معاہدہ ہو جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پابندیاں اٹھ جائیں گی ایران سے، تو ایران پکڑا ہی نہیں جائے گا۔ پھر تو وہ اتنا تیل بیچے گا عالمی مارکیٹ میں کہ سوچ ہے آپ کی۔ یوں UAE بیچارہ اپنا تیل لیے بیٹھا رہے گا، پر کوئی نہیں پوچھے گا اس کے تیل کو۔ دیکھیں، غور کریں، OPEC سے نکل گیا تھا UAE تاکہ زیادہ تیل بیچ سکے، مگر الٹی پڑ گئی یہ چال بھی اسے۔ ظاہر ہے اب ایرانی تیل کی موج جو لگ گئی، اوپر سے سعودی عرب اور ایران کی دوستی ہو گئی۔ OPEC ہے سعودی عرب کے زیر اثر، یوں ایران اور سعودی عرب مل کے UAE کے تیل کے ساتھ بہت برا کریں گے۔ نہیں بیچ پائے گا وہ اپنا تیل اتنی مقدار میں جس کے اس نے خواب دیکھے تھے۔ علی خامنائی کی موت کا انتقام لیا جائے گا۔ خامنائی کے قاتل طبعی موت نہیں مریں گے۔ دوستو، ایران نے علی خامنائی کے قتل کا انتقام لینے کا اعلان کر دیا۔ ایران کے سابق نائب صدر اور مشتبہ خامنائی کے مشیر محمد مخبر نے کہا، علی خامنائی کی جان لیے جانے کا انتقام لیا جائے گا۔ لوگ لیں گے انتقام، نظام لے گا انتقام۔ ناممکن ہے یہ تصور کرنا کہ علی خامنائی کے قاتل اس زمین پہ زندہ سلامت رہ پائیں گے۔ انتقام تو لیا جائے گا، اور صرف محمد مخبر ہی نہیں بلکہ ایرانی آرمی چیف امیر حاتمی نے بھی یہی دھمکی دی۔ کہنے لگے علی خامنائی کے قاتل اپنے انجام سے نہیں بچ پائیں گے، ان کے قتل کے ذمہ داروں کا تعاقب کیا جائے گا، تعاقب۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ محض دھمکیاں ہیں؟ تجزیہ کاروں کی رائے ہے کہ یہ صرف دھمکیاں ہیں۔ ایران کے عوام کو خوش کیا جا رہا ہے ایسے بیانات سے، کیونکہ اسرائیل نے حملہ کر کے قتل کیا تھا علی خامنائی کو، اور صرف علی خامنائی ہی نہیں بلکہ تقریباً تمام چوٹی کے سائنسدان مار دیے اسرائیلی ایجنسی موساد نے ایران کے۔ تقریباً تمام فوجی قیادت کی بھی جان لے لی، لیکن کچھ نہ کر سکا ایران۔ اور اب تو مذاکرات ہو رہے ہیں ایران کے امریکہ سے، دونوں کے حتمی امن معاہدے تک پہنچنے کے بھرپور چانسز ہیں۔ ایسے میں یہ بیانات صرف ایرانی عوام کے لیے دے رہی ہے ایرانی قیادت۔ دوستو، تہران میں ایران کے سابق سپریم لیڈر علی خامنائی کے جلوس میں عوام الناس کا سیلاب امڑ آیا۔ اس قدر بڑا جمع غفیر ہے کہ تحد نگاہ بس سر ہی سر ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایران کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہے۔ اطلاعات ہیں کہ اس میں لاکھوں افراد شرکت کر رہے ہیں، مگر اصل تعداد اس سے زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ علی خامنائی کے جنازے کا یہ جلوس ابھی جاری ہے۔
10 किलोमीटर का फासला तय करेगा ये। सिर्फ तेहरान की मेट्रो से इतवार शाम 7 बजे तक 70 लाख मुसाफिरों ने सफर किया था। हुकाम ने आवाम से अपील की थी कि वो निजी गाड़ियां इस्तेमाल करने के बजाय मेट्रो से सफर करें ताकि ट्रैफिक जैम का मसला ना हो। यूं 70 लाख अफराद ने कल तक सफर किया तेहरान मेट्रो से। इसलिए अंदाजा यही है कि अली खामेनाई के जनाजे में 1 करोड़ अफराद शिरकत कर सकते हैं। अगर ये तादाद 1.5 करोड़ से बढ़ गई तो दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा होगा ये। खैर 10 से 12 घंटे जारी रहेगा ये जुलूस। उसके बाद खामेनाई की मैयत को ईरान के मुकद्दस शहर कुम ले जाया जाएगा और फिर मस्जिद मुकद्दस ले जाया जाएगा उनके जस्दे खाकी को, जहां मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक व अक़दस के अहाते में तदफीन की जाएगी उनकी।